چھوٹے الفاظوں میں بتائیں کہ 7 جگہوں میں انہوں نے دھرنے دیے ہوئے کیا کہیں گے؟ اور حکومت سندھ کہتی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کہ ہم ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یہ دھرنے ہٹا دیں ورنہ حکومت ایکشن میں آ جائے گی. اچھا 2 دن گزر گئے, نہ وہ ایکشن میں آئے اور نہ انہوں نے دھرنے. 2 الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میں اس حوالے سے 1-2 باتیں آپ سے کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو دھرنے ہیں اور یہ دھرنے انہوں نے نہیں دی ہوئی, حکومت نے دلوائے ہوئے, اس لیے کہ بعض دھرنوں کی تصویر یار اس میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے. روڈ تو پولیس اور انتظامیہ نے بند کیا ہوا ہے, موبائلیں تو ہم نے کھڑی کی ہیں, ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دھرنا ہے. یہ کیا اٹھ نہیں سکتا؟ کیا روڈ نہیں کھولے جا سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کراچی میں دھرنے ہیں یہ حکومت نے بٹھائے ہوئے. اگر حکومت چاہے اور حکومت ہے اور حکومت سمجھتی ہم ہیں تو وہ اٹھنا چاہیے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو سپورٹ حاصل ہے. ایک دوسری بات ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بٹھائے ہوئے تو اٹھاتے کیوں نہیں؟ اگر ہم نے نہیں بٹھائے ہوئے تو اٹھاتے کیوں نہیں؟ اور اٹھانے سے منع کون کر رہا ہے؟ پیچھے ہے کون؟ پشت پر کون ہے یہ؟ اور تیسری بات کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں پاکستان مرد آباد, جو نعرے لگ رہے ہیں فوج وردی کے, دہشت گردی کے پیچھے وردی اور یہ ریاست کے, یہ کیا ہے؟ یہ کون لگوا رہے ہیں اور یہ کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ اور یہ جو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جہاں تک رہی پارا چنار کی بات, پارا چنار میں ظلم ہوا ہے اور پارا چنار میں ظلم اہل سنت پر ہوا ہے. بغن اہل سنت کا جلا ہے, مکان اہل سنت کے جلے ہیں, سر کاٹ کر چوکی پر اور فوج کی چوکی پر انہوں نے رکھا ہے, پاکستان کا پرچم انہوں نے اتارا ہے, اور بچوں کو عورتوں کو انہوں نے مارا ہے, اور بہت شدت اور تکلیف اور بہت بھیانک ظلم کیے. اور یہ ظلم ان کے کوئی یہی کہہ دیں گے شام اس کا گواہ ہے, عراق اس کا گواہ ہے, اور اس سے پہلے کے واقعات سب کے سامنے سب انہوں نے کیا ہے, اور ان کے ہاتھوں کو اور ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اور یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارا چنار سے کی بات کراچی کے چوک پہ کر رہے ہیں تو یہ جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں آگ لگے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگ ملک میں نہ لگے, جہاں کا مسئلہ وہاں لو. اور میں سمجھتا ہوں اہل سنت کا زیادتی ہے, اور میں نے ان کے مشران سے اور ان کے عمائدین سے ملا ہوں, بات کی ہے, انہیں سارے حقائق بتائے ہیں. اب مطالبہ صرف وہاں کا یہ ہے, ان لوگوں کا مطالبہ, ان کا جو لوگ وہاں کے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپریشن کیا جائے اور بلا تفریق کیا جائے اور اسلحہ لیا جائے اور سب سے لیا جائے. تو بھاگتے کیوں ہو؟ کراچی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اصل یہ کہہ رہے نہیں ہوگا, آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپریشن نہیں, یہ دھرنوں کا مطلب آپریشن کو رکوانا ہے. یہ دھرنا کا مطلب پریشر دینا ہے. یہ دھرنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں وہ جو دہشت گرد ہے, وہ جو زینبون کے کلعدم تنظیم کے لوگ ہیں, وہ جو انہیں وہ مار ڈال, ان کو نہ پکڑے, ان کو بچا رہے ہیں. ایرانی اسلحہ بچا رہے ہیں, ایرانی اسلحہ بہت زیادہ ہے, ڈمپ کیا ہوا ہے اس کو, اور وہ ایسا اسلحہ ہے جو شاید حکومت کے پاس بھی نہیں جن کے پاس ہے, تو وہ اس کو چھپانے کے لیے یہ دھرنا ہے. یہ دھرنا بہانا ہے, اصل ایران کا اسلحہ چھپانا ہے. حضرت وہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر گردش کر رہی تھی, کوئی سر رکھا ہوا تھا کہیں, وہ کیا مطلب ہے؟ وہ تو بغل میں نے کیا ہے کہ ایک 70 سالہ بزرگ کا سر کاٹا اور اسے چوکی پر رکھ دیا. کیا یہ کربلا کی یاد کو تازہ نہیں کیا؟ کیا یہ اپنے کرتوت نہیں بتا دیے کہ آپ یہ ہیں؟ اور مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ مظلوم ہیں. میں نے کہا ان کی 1350 سالہ تاریخ ہے ظالم ظلم کر کے مظلوم بننے کی, ان کی پریکٹس ہے. ان کو مار کے رونا آتا ہے, ان کو تکلیف دے کے ماتم آتا ہے, یہ دوسروں کے گھر جلا کر خود ہوتے ہیں. ان کی پریکٹس ہے, ان کی عادت ہے. اگر کوئی کہے کہ ان کا مقابلہ کریں گے, نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 1400 سال سے آدمی روتا ہی آ رہا ہے اور ظلم کر کے جو ہے وہ پٹتا ہی آ رہا ہے. تو ان کا ابا و اجداد سے ان کی رسم سے نہیں ہے وہ آپ تو, اسی لیے آج انہوں نے ایسا کیا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پارا چنار میں رسول مظلوم میں ان پر ظلم ہوا ہے, اس سے زیادتی ہوئی ہے, اور بیٹھے ہوئے ہی اور رونا ہی رو رہے. کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے جو پارا چنار ہے اس میں سے کوئی ایک شیعہ کبھی بے دخل نہیں ہوا, ایک شیعہ گاؤں سے نہیں نکالا گیا. اہل سنت کے تو 56 گاؤں ہیں جو بے دخل ہوئے, جن کی زمینوں پہ قبضہ ہے, جن پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. اہل سنتوں کو تو وہاں سے بے دخل کیا گیا, اہل سنت کو مارا گیا, ان سے زمینیں قبضہ کی گئی,
ان کے گھر قبضہ ہوئے, ان کی مسجدیں بند ہیں, وہاں اذان نہیں ہو رہی, ظلم تو وہاں ہوا ہے. ان کی عورتیں وہ کہتے ہیں ہم ایسی باتیں بتا نہیں سکتے, ہم نیٹ چلتا ایسی بات نہیں بتا سکتا, آگ لگ جائے گی کہ ہم نے کچھ عورتوں کو کیا ہے. جو تاریخ ہم نے دہرائی ہے یہ تاریخ میں نہیں ملتی. دیکھو انہوں نے انسانیت کے خلاف کام کیا, پختون قومی ثقافت کے خلاف کام کیا, اور حقوق جو اس دنیا کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف کا, یہ ہر لحاظ سے ظالم ہے. اور ظلم کے انتہا اس کو چھپانے کے لیے دھرنے, میں سمجھتا ہوں کہ پارا چنار میں آپریشن ہونا چاہیے, پھر فول ہونا چاہیے, بلا تفریق ہونا چاہیے, وہاں سے اسلحہ نکلنا چاہیے, اور اسلحہ نکلنے کے بعد قاتلوں کو ظالموں کو سزائیں ملنی چاہیے, وہ کوئی بھی اسے ملنی چاہیے, اور ہوتے کیوں تلاشی کیوں نہیں دیتے. شکریہ فاروقی صاحب, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اس کی وجوہات ہیں. ایک عرصہ تھا کہ ہماری جماعتیں تھیں, کچھ ایسی جماعتیں تھیں وہ کہتے تھے کہ دہشت گرد جماعت ہے, اور ہوا شہری پارک میں کھڑے ہو کر ایک شخص صحابہ کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ, اور پھر وہاں سے میں نے وہ ویڈیو بھی حضرت کی دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمہارے چپل سیدھی کر کے تمہارے اس کو چوموں گا, صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو. مجھے اس بات پر حضرت بڑے اچھے لگتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا چینل بینڈ ہو جائے, میں نے بینڈ ہو جائے فرق نہیں پڑتا, پر حق کے ساتھ میری ماں کو کوئی گالی دیتے تو مجھے برا لگتا ہے, صحابہ کو کوئی گالی دے اور ہم چپ پڑ جائیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معتدل بھی ہیں,